دوستو اور عزیزو، یہ جو زلزلے ہیں یہ زلزلے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی زلزلہ آ جا رہا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ان کی حیثیت عبرت، معزت اور نصیحت کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کے حق میں انفرادی طور پر سزا یا عذاب کی شکل بھی بن سکتی ہے، لیکن کسی کے لیے آزمائش اور امتحان کی شکل ہے، کسی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کسی کے حق میں رفع درجات کا سبب بن جاتا ہے، کسی کے حق میں شہید کا ثواب دلانے والا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ من مات من الہدم فہو شہید، جو ہدم کے ذریعے سے گزر گیا، مر گیا، وہ شہید، اس کو شہید کا ثواب ہے۔ ایک شہید تو وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر، رضا حق کی خاطر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ لیکن بعض احادیث میں کچھ اعمال پر یا کچھ امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ تو ایسا ہی جو آدمی ایسا ہو کہ اس پر کوئی چیز گرنے سے مر گیا یا کسی چیز پر گر کر مر گیا، تو اس کو بھی شہید بولا گیا ہے۔ چونکہ زلزلے میں یہی ہوتا ہے، یا تو زمین پھٹنے سے وہ گر کر مر جاتا ہے، یا پھر اوپر کی کوئی چیز اس پر گر کے مر جاتی ہے۔ تو اگر وہ مومن ہے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا، ایمان والا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، تو زلزلوں کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کے حق میں کفارہ ذنوب بن رہا ہے، کسی کے حق میں رفع درجات کا سبب بن رہا ہے، کسی کے حق میں شہادت کا ثواب کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ مالداروں کا امتحان ہو رہا ہے کہ ایسے ایمرجنسی حالات میں تم اپنی پاکٹ کتنی کھولتے ہو، ہاتھ جیبوں تک جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ اور پھر اس سے متاثر لوگ جو غربت کا شکار ہوتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اچھے حالات میں تو تم جیسے بھی تھے اللہ جانتا ہے، لیکن اب غربت اور فقیری کے نقشوں میں تم خودداری اور غیرت کے ساتھ رہتے ہو یا ایمان کا سودا کر لیتے ہو اور گناہوں کی راہ پر چل پڑتے ہو۔ اس لیے کہ غربت کو دور کرنے کے اگر ایمان کی مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کفر کے اور گناہوں کے بڑے راستے وہ کھول لیتا ہے۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے کی شکلیں ہیں، عزت فروشی ہے، وغیرہ وغیرہ، امتحان کی شکلیں ہیں۔ اور زلزلے کی دوستو ایک قسم وہ ہے جو کثرت سے زلزلے آنے لگے دنیا کے مختلف حصوں میں، تو اس کو اشراط الساعہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ تو اس کی نوعیت الگ ہے کہ کثرت سے زلزلے آنے لگیں گے، وہ قیامت کی علامتوں میں سے کثرت الزلازل کا لفظ ہے۔ اور دوستو بہت بڑا زلزلہ جو ہوگا، جس کو اذا زلزلت الارض زلزالها میں تعبیر کیا گیا، یا پھر سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یا اللہ عز و جل ایک اور مقام پر فرمایا دکت الارض دکا وغیرہ۔ ان آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کو ہم اور آپ قیامت کے دن سے تعبیر کرتے ہیں کہ بہت بڑا زلزلہ ہے، پوری زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، ایک آدھ علاقہ، ایک آدھ خطہ، ایک آدھ حصہ نہیں، پوری زمین کے پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ یہ روئی کے گولے ہیں جو اڑ رہے ہیں فضا میں، زمین سے اکھاڑ دیے جائے، اندازہ لگایا جائے پوری زمین سے اگر پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں، اس کو قیامت والا زلزلہ بولا جاتا ہے۔ دوست فرمایا گیا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن والا جو زلزلہ ہے وہ بڑی عظیم چیز ہوگی۔ اللہ عز و جل پارے 17 میں فرما رہے ہیں،
سورہ حج کی ابتدائی آیت. کیسا خطرناک زلزلہ، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس پر یقین کرنا ہمارے ایمانیات کے اجزاء میں سے ہے کہ وہ دن ایسا آنے والا ہے. سائنسداں اور سائنس تحقیق کر کے بتائے نہ بتائے نو میٹر، ہمارے کو اس سے بحث ہی نہیں ہے. لیکن مزید یقین کی خاطر اللہ عز و جل ایسے اسباب بھی بنا دے رہے ہیں کہ نان بلیورز کی تحقیقات سے بھی ہماری ہی ایمانیات اور یقین کی پختگی کا سامان ہو رہا ہے. وہ لوگ بھی ایسے ایک دن کے بارے میں اندازہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور پھر وہ صرف زمین کا درہم برہم ہونا نہیں ہوگا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھٹ پڑیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور گر پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. سارے عالم میں انقلاب اور تبدیلی آ جائے گی. تو یہ تیسرے قسم کا زلزلہ ہے، سمجھے. اس میں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو کے رہ جائے گی سوائے رب تعالیٰ کی ذات بابرکت. اب اللہ عز و جل جتنا مرضی چاہیں گے اسی حالت پر رکھیں گے. جیسا کہ بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 40 برس کا عرصہ ہے ٹوٹل فنا کا رہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ہستی باقی نہیں رہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی، ایون تمام فرشتے، بڑے فرشتے، چھوٹے فرشتے، حملۃ العرش، اسرافیل علیہ السلام، سب ہی اسرائیل علیہ السلام، خود موت کے فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اسرائیل مت، تم بھی مرو. پھر اللہ عز و جل اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، فرمائیں گے دوسرا سور پھونکو. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر اس وقت بھی پھر ایک تبدیلی آئے گی زمین میں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، بدلا جائے گا اس زمین کو ایک اور زمین سے، مطلب اس کی الگ شکل ہوگی. لا عوج ولا امتا، کوئی نہ شیب ہوگا، نہ فراز ہوگا، نہ اتار ہوگا، نہ چڑھاؤ ہوگا. ایک چٹیل میدان ہوگا، اس میں سب کو ہر قبر کھول دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی، سب سے پہلے اللہ عز و جل مجھے زمین سے اٹھائیں گے اور میرے ہی قدموں پر سارے انسانوں کو جمع کیا جائے. تو یہ چوتھی شکل ہوگی دوستو زمین کے بدلاؤ کی، یہ زمین کے ہلا دیے جانے.